السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. جزاک اللہ خیر. سورہ النساء پانچویں پارے کا آخری صفحہ ہے. رقم الآیہ 42 و100. 42 و100 142 142 آیت نمبر 142. اللہ رب العزت منافقوں کی کچھ طرز عمل اور نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اپنے سمجھ عقل کے مطابق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، منافقوں کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو بڑے سست کھڑے ہوتے ہیں، بڑے سست، ادھر گرے ادھر گرے، جیسے کسی نے مار مار کے کھڑا کیا ہوتا ہے نا. ایک تو بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ تو مجبور ہے، اللہ سارے بیماروں کو شفا دے، اور ایک عادتاً باقی سارے کام بھاگ بھاگ کر ایکٹیو متحرک، جب نماز کی باری آئی انتہائی سست. یہ منافق کی علامت ہے، قاموا کسالى. اور دوسری اس کی علامت یہ ہے، یراؤون الناس، وہ جو کام کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی. اور تیسری بات، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا،
اللہ کو تو وہ یاد کرتا ہی نہیں ہے، ایسے تھوڑا سا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ منافق کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ البتہ اس میں علماء نے دو قسمیں کی ہیں۔ ایک بندہ منافق وہ ہوندا ہے جڑا عقیدہ تن منافق ہوئے، کلمے جی منافق ہے، وہ کافر نالوں بھی بدتر ہے۔ تے ایک منافق وہ ہوندا ہے بھی وہ مسلمان تو ٹھیک ہے لیکن عمل دے اندر اندر جو منافقہ والیاں علامتاں پائیاں جاندیاں، انہوں کہتے ہیں عملی منافق، عملی منافق۔ دوجے نو کہتے ہیں اعتقادی منافق، عقیدے دا منافق۔ جڑا عقیدے دا منافق ہے نا وہ تو بڑا گندا ہے، بہت ہی گندا ہے، بہت ہی ابتر ہے۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا اسی پارے چ اور اسی جگہ تے چند ایتاں اگے جا کے نا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 145 اندر، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق بندہ اینا گندا ہے، اینا بھیڑا ہے، اللہ دے ہاں اینا منحوس ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت قیامت والے دن اللہ سانو سب نو جہنم تو بچا کے رکھے، اللہ جدو جہنم تو سٹن گے تے منافقاں نو اللہ کافراں تو بھی تھلے جہنم تو سٹن گے، کافراں تو بھی تھلے ہون گے، بڑے بدتر نے۔ اللہ تعالیٰ کتیاں بلیاں تو بچا کے رکھے، آمین کچھ آمین کر۔ اچھا حقیقت ہے کچھ کتے بلے ہوندے نے چار لتاں والے تے کئی دو لتاں والے بھی بندے نو پائی جاندے نے، وہ پتہ ادوں لگدا جدوں کم خراب کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے۔ تے اے جڑے دو دعاواں نے نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 بار یہ پڑھنی روزانہ، صبح بھی پڑھنی شام نو بھی۔ تے دوسری دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 بار یہ پڑھنی۔ تے دنیا جہان دے ہر شریر اور دشمن اور کتے بلے تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے گا، سب کولو موذی جانور کولو محفوظ رہو گے انشاءاللہ۔ ایک کتا ہوندا ہے، تسی سمجھدار ہو ماشاء، میں منافق دی تعریف کرن لگا، وہ بھونکدا ہے تے بندہ الرٹ ہو جاندا ہے بھی یہ کچھ کرے گا، بندہ اپنا بندوبست کردا ہے، کوئی ڈنڈا پکڑیا، باقی چیزاں بچن دی کوشش کردا ہے۔ تے ایک ہوندی ہے پنجابی کہندے چپاتی کتی، وہ پتہ نہیں لگن دیندی، وہ بندے نو چک بھر کے جدوں بھج جاندی ہے نا تو پھر بندے نو پتہ لگدا میرے نال کی ہو گیا۔ منافق دی یہ صورتحال ہے۔ کافر بھی بھیڑا ہے لیکن منافق اس تو بھی بھیڑا ہے، اس تو بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ جڑا بندہ کافر ہے بندے نو پتہ ہے بھی یہ بندہ بھیڑا ہے، کافر ہے، بندہ اودے تو بچدا ہے۔ تے منافق بندہ تہاڈے سامنے تہاڈا تے انہاں دے سامنے انہاں دا، وہ پتہ نہیں لگن دیندا۔ تے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل اندر، آپ دی مجلس دے اندر، اس دور اندر بھی منافقاں نے بڑا برا کردار ادا کیتا ہے۔ ظاہری طور تے داڑیاں بھی رکھتے سن، کلمہ بھی پڑھتے سن، تے صف اول دے نمازی تے ہے منافق بڑے پرلے درجے دے۔ تے رب نے انہاں دے بارے تے دس دیتا نبی پاک نو، اور سانو کنفرم تے پتہ نہیں، لیکن آر نہار تو کچھ صفتاں تو کماں تو اندازہ بندے نو ہو جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اے منافقت دی خصلت بڑی بری ہے، تے ایمان اور مومن ان دے مقابلے دے اندر ان دی عظمت اور شان بہت بلند ہے۔ منافقت دیاں کچھ نشانیاں تے اللہ نے اتنے بیان کیتیاں ہیں کہ نماز وہ پڑھدا ہے سستی نال، جدوں تسی دیکھو گے۔ ایک نشانی اور بیان ہوئی ہے قرآن اندر دوسری جگہ تے، حدیث میں بھی آندی کہ وہ خاص کر عصر دی نماز بڑی لیٹ کردا ہے۔ لیٹ کیتی جاندا جدوں این سورج غروب ہون دا ٹائم آندا نا جی، تے چند منٹ پہلے بھجیا آیا تے ایویں ادھا ادھا وضو کر کے تے پھر
مرغ طرح ٹھونگے مار دے حدیث لفظ نے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہو گیا جی، آ گیا جی، بس یہ نماز کو ہے؟ نماز نہیں ہے یہ تو مذاق ہے۔ تے مومن کا کام ایسا نہیں ہے۔ منافق نماز نہ مذاق کر دے تے نماز میں لیٹ کر کے پڑھ دے، ایویں بغیر ضرورت تو، بغیر کسی وجہ تو نماز میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح حدیث وچ منافق دیاں 3 علامتاں ایک حدیث وچ اور ایک حدیث 4 بیان ہوئی ہیں۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے منافق دیاں نشانیاں اے نے جدوں بھی گل کر دے اذا حدث کذبا، جدوں بھی گل کر دے جھوٹ بول دے، واذا وعد اخلف، جدوں بھی کسے نال وعدہ کر دے زبان کر دے وعدہ خلافی کر لیندے، وَإِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ، تے جدوں کوئی بندہ انہوں امانت دار سمجھ کے اپنی امانت ان دے حوالے کر دیندا ہے تے اے ان امانت دے اندر خیانت کر دے، 2 نمبری کر دے، ان دی امانت نو ضائع کر دیندا ہے۔ تے چوتھے نمبر تے حدیث وچ اے نشانی بیان ہوئی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جدو آپس دے اندر جھگڑا ہوندا ہے تے پھر گالیاں تے اتر آندے، گالاں کڈنیاں منافق دا کم۔ اے تے ساڈے چ بھی پائیاں جاندیاں نے سارے عام مسلماناں دے اندر بھی۔ اے عملی نفاق ہے جندے چ 4 نشانیاں نے۔ سرکار نے فرمایا کان منافقا خالصا، وہ تے خالص منافق ہے نا جی۔ اللہ کو دعا کرو اللہ اے 4 علامتاں تو بچن دی توفیق دے، اللہ ساری زندگی سچ بولن دی توفیق دے، اللہ ساری زندگی وعدے نو نبھان دی توفیق دے، اللہ ساری زندگی امانتاں دا خیال رکھن دی توفیق دے، تے ساری زندگی اللہ زبان دی حفاظت دی بھی توفیق دے۔ گالاں کڈنیاں اے کوئی ایڈا اچھا کام نہیں۔ تے ساڈے پنجابی لوگ جڑے نا جی وہ فیشن دے طور تے گالاں کڈ دین۔ تسی بھی آخر بازاراں چ رہندے ہو، دکاناں تے بہندے ہو، اگے پیچھے آندے جاندے ہو، تے گال تو علاوہ گالاں بھی پھر بڑیاں گندیاں جڑیاں بندہ سن ہی نہیں سکدا۔ تو بڑے بڑے وڈی عمر دے 60-70 سال دے کئی بابے منڈیاں چلے جاؤ، بازار چلے جاؤ، تے ننگیاں تے پریاں تے گال تے خیر ہوندی گال ہی ہے، لیکن گالاں دے وچوں کئی وڈیاں گالاں بھی ہوندیاں نے۔ تے گالاں کڈنا یہ مسلمان دا شیوا نہیں ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گال نہیں سن کڈ دے۔ آپ تے کیا بات سی آپ دی میٹھی زبان تے سونا اخلاق تے زندگی چ کدی گال کڈنا تے دور دی گل ہے نا۔ حدیث میں آندا ہے صحابی رسول جناب انس کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ان چھوٹی دی عمر اندر انہاں دی والدہ محترمہ نے نبی پاک دی خدمت دے اندر انہاں نوں پیش کر دیتا ہے، آقا اے میرا بچہ تہاڈی خدمت کرے گا، تہاڈے کام آئے گا۔ چھوٹی دی عمر اندر نبی پاک دے حوالے کر دیتا ہے۔ جناب انس فرماندے نے اپنا تجربہ شیئر کردے نے خدمت اشرن، اللہ نے مینوں 10 سال نبی دی خدمت دا شرف عطا کیتا ہے۔ کتنے سال؟ 10 سال بڑا عرصہ ہے۔ اگلے ذرا گل سنو، کہندے نے 10 سال دے عرصے اندر آقا نے مینوں ایک دفعہ بھی جھڑکیا ہی نہیں۔ گال کرنا تے دور دی گل ہے نا، ایک مرتبہ جھڑکیا بھی نہیں، سبحان اللہ۔ تے کہندے نے جدوں کدی میرے کولوں غلطی ہو جاندی، کمی بیشی ہو جاندی تے سرکار مسکرا پیندے۔ نبی پاک دی مسکراہٹ تو پتہ چلدا کہ اج انس کولوں کوئی غلطی ہو گئی۔ اتنا وڈا اخلاق ایسا تسی اپنا کے ویکھو تو صحیح نا، تے گھر بھی جنت دی نظیر بن جان گے۔ ادارے، مدرسے، سکول، کالج، یونیورسٹیاں، تسی اے محبت پیار اخلاق ذرا اپنا کے دیکھو۔ منڈی اندر، بازار اندر، تجارت اندر ذرا اپنی محبت اور پیار اور اخلاق نو ذرا ورت کے دیکھو، رب بھی راضی ہو جائے گا تے دنیا بھی تہاڈی مرید ہو جائے گی۔ نبی پاک نے 10 سال اندر، یہ کڈی وڈی گل ہے کہ غلطی ہونی تے مسکرا پیندے، تے سونے دی مسکراہٹ، ایک مسکراہٹ دی جھلک ایمان تازہ کر دیندی سی۔ اللہ جاندا ہے میں صدقے نورانی، ایمان تازہ کرنا جی توجہ کرنا ذرا، پھر میں صدقے نورانی دند نے، سبحان اللہ، میں صدقے نورانی دند نے موتی
ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਧਮਕਦੇ, ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੇ, ਹੇਠ ਉੱਪਰ ਦੋ ਪਾਲੀਆਂ, ਉਸ ਪਾਲਨ ਹਾਰ ਨੇ ਪਾਲੀਆਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਪਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜਦੀਆਂ, ਨੂਰੀ ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਅਨਵਿਦ ਮੋਤੀਆਂ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਲਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਖੇੜ ਖੇੜ ਕਹਿ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਇਹ ਖੁਲਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੋਲਿਆ ਸਭ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਆਦਤ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਾਬ ਅਨਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਵਹਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜਾਮੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕਮਰੇ ਚ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉर्दू बोलना है, आपस के अंदर उर्दू बोलना है। मेरा बंदा अच्छा लगता है तालिब इल्म ने, भी कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, खाना खाना है, पीना है, जाना, ठीक है, बोल रहे उर्दू। शैतान का दाल लग गया। एक दिन 2 स्टूडेंट आपस में लड़ पे, मदरसे के तालिब इल्म। शैतान खुश होया, लड़ पे, लड़ाई तेज हो गई, ते उन्होंने पंजाबी च गाना शुरू कर दी, पंजाबी च। तो नाल दा दोस्त कहना यार गाली उर्दू में निकालो, तुसी तय कीता है ते गाली उर्दू में निकालो। और कहा छड़ यार, पर गालां कढ़नियां होण फिर पंजाबी च मजा आना है, उर्दू च कहदियां गालां ने वो फिर तुहानूं पता है भी जिवें लोग गालां कढ़दे ने। यकीन मानो ये मुनाफकत दी अलामत दे विचों बड़ी बुरी अलामत है। दुआ करो अल्लाह सारी जिंदगी गालां तो बचा के रखे। ये 4 चीज़ां जदों बोलने, सच बोलने, वादा करना है, पूरा करना है। जे कोई अमानत रखावे तो उसका ख्याल करना है, 2 नंबरी नहीं करनी, ਉਹਦੇ ਚ ਖਿਆਨਤ नहीं करनी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗਾਰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲੰਗਾਰ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੰਬਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫਾੜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਫੜੀ ਉਹ ਲੰਗਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ। एक कच्चे लस्सी तरह बंदे ਨੂੰ लड़ाई ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ नहीं चाहिए। ਤੇ ਜਦੋਂ अल्लाह ना करे कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो सरकार ने दुआ भी दसी, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिन रवाती। ए दुआ पढ़िया करो। जब बहुत ही दुश्मन है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह तू आप ही इंदे नाल निबड़ लै। जे उदों भी बड़ा दुश्मन है ना, आखो अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शिता। अल्लाह मैं कमजोर हाँ, तू ताकतवर है, इनू फड़ लै जिवें तू फड़ना चाहना है, पकड़ लै इनू। रब नूं आख्या करो ना, ते गालां तो गुरेज करया करो। अल्लाह मैनू तुहानू ये मुनाफकत दीआं अलामतां तो बचा के रखे। ते जदों नमाज पढ़नी, नमाज दे अंदर सुस्ती नहीं करनी, नमाज एक्टिव होकर पढ़नी, रकू सजदा पूरा करना। एक बंदा आया, उन्हें जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, ना रकू पूरा किया ना सजदा पूरा किया। तो सरकार ने फरमाया नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी, तू नमाज नहीं पढ़ी। 2-3 दफा उन्हें पढ़ी, आपने कहा जा पढ़ के नमाज। तो फिर उन्होंने कहा सरकार तुसीं दस दो। तो आपने फिर फरमाया जदों नमाज पढ़ी दी इत्मीनान दे नाल रकू करीद है, इत्मीनान दे नाल सजदा करीद है। आपने हदीस विच यह भी फरमाया सारियां तो बदतरीन चोर नमाज दा चोर है, सारे तो बदतरीन चोर नमाज दा चोर है। ते नमाज दी चोरी की है, रकू सजदे नूं पूरा ना करना। बंदा वजू भी करे, मस्जिद भी आए, टाइम भी लगाए 15-20 मिनट तक घंटा, तो फिर अधूरी नमाज पढ़ के चला जाए, नमाज अजर की बजाय इन पासे दुआवां करे। ऐसी नमाज की जरूरत नहीं। दुआ करो अल्लाह सरकार की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक दे। और मुनाफिकत दियां
اے جڑی نشانیاں رب نے بیان کیتیاں نے اللہ ساری زندگی یہ تو بچا کے رکھے اور محبت پیار نال صف بندی کر کے سونے طریقے نال نماز پڑھنی چاہیے، ایکٹیو ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ یہ پھر منافقت دی علامت ہے۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق دے اور دنیا و آخرت کامیاب فرمائے۔ بیمارہ واسطے دعا کر لو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار، بڑے ہی سیاکار، لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار، اللہ سانو سب نو معاف فرما دے، اللہ رزق حلال عطا کر دے، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، اللہ جی فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما۔ اللہ انہاں ہتے نے، مجبور نے، مقہور نے، اللہ تو انہاں دی مدد فرما۔ یا اللہ جڑے ظالم نے انہاں نوں نیست و نابود کر دے، ظالماں نوں عبرت دا نشان بنا دے۔ اے میرے اللہ ظالماں نوں پکڑ لے، تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے بچے گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ جی ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس نو نکال دے، ایک ایک بیماری نو نکال دے۔ یا اللہ جسم دا خالق تو اے، اللہ قدرت بھی تو رکھنا ہے۔ اے میرے اللہ تا حیات ساڈے جسم دے ایک ایک عضو نو سلامت رکھنا۔ اے میرے اللہ تا حیات صحت عطا فرما دے، تا حیات تندرستیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ جڑے مسلمان فوت ہو گئے اللہ انہوں معاف فرما، خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ساڈے جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ ان سب دے والدین نو جنت چ اعلی مقام عطا کر دے، اللہ ساڈے والدین نو جنت چ اعلی مقام عطا فرما۔ جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہاں گھراں دے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد نے، اللہ تو قدرت رکھ لے، دلاں تے اختیار رکھ لے، اللہ انہاں گھراں دے اندر امن پیدا فرما دے، اتفاق پیدا فرما دے، اللہ امن و سلامتی دا گہوارہ بنا دے۔ اے میرے اللہ ساڈے ساریاں دے گھراں نوں جنت دی نظیر بنا دے، امن و سلامتی دا گہوارہ بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين۔